حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ حضرت اس دفعہ ہم نے جو حج کیا تھا، حج کے دوران میرا مسئلہ پیش آیا، میں حل نہیں کر سکتا تھا اور میں نے آپ سے پوچھا۔ دوسرے نے کہا حضرت میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا۔ تیسرے نے کہتے ہیں کہ میں نے مزدلفہ میں آپ کو دیکھا۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں، میں تو ان دنوں کے اندر جیل میں تھا، کیسے آپ نے مجھ سے ملاقات کی؟ حضرت کی ایک کتاب ہے الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، دوسری کتاب ہے کتاب النبوات، تیسرا الفتاوی الکبریٰ جو 6 جلدوں میں، اس میں یہ بحث آپ کو ملے گی، خاص طور پر الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں تو جیل میں تھا، ہاں، اور کرامت ولی، الکرامت امر خارق للعادت یظہر علی ید الولی، اور ولی ہوگا جو قرآن و سنت کی پابند ہو اور شریعت کے مطابق جو آدمی، ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہواؤں پر اڑے اور اسی طریقے پر کرامت سے کرامت، کرشمے میں کرشمے دکھا دے، یہ نہیں ہے۔ جو سنت کا جتنا زیادہ پابند ہوگا اتنا ہی بڑا ولی ہوگا، لیکن تاہم ولی کی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے اللہ پاک کبھی کوئی کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتا ہے۔ الکرامت امر خارق للعادت یظہر علی ید الولی، ولی کے ہاتھ پہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے استدراج، ڈھیل دینا کسی کو، اور استدراج یہ ہے کہ امر خارق یظہر علی ید الباغی الکذاب، دجال اور کذابوں کے ہاتھ سے خود دجال آ کر کے کیا سے کیا نہیں دکھائیں گے۔ ابن سیاد جو پرلے درجے کا جھوٹا تھا، یہ لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے کرشمے۔ بخاری میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روایت یہ کہ حضرت چھپ چھپ کر کے باغ میں چلے گئے اور وہ سویا ہوا تھا، اور اس سے آواز جو آ رہی تھی، آواز اس کی بمبناٹ کی آواز تھی، بھون بھون، رمرمتن، زمزمتن، زمرتن، مختلف ناک سے آواز نکال رہا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یاتی کا آپ کے پاس کیا آتے ہیں؟ ہوتا کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ یاتی نے صادقن و کاذبن، جھوٹے جنات بھی آتے، سچے بھی آتے، دونوں خبریں۔ حضرت نے فرمایا انی قد خبأت لک خبیًا، انی قد خبأت لک خبیًا، میں نے ایک بات آپ کے لیے چھپا کر کے رکھی، ما ہوا، وہ کیا ہے؟ اور حضرت نے اپنے دل کے اندر دخان کو چھپا کر کے رکھا تھا۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ انی قد خبأت لک خبیًا، میں نے اپنے دل میں کوئی بات چھپا کر کے رکھی، تو بتا دے کیا ہے۔ اب ظالم کو دیکھو، کہنے لگے ہوا دخ 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 دخ، دخان میں سے الف نون زائدتان اسے رہ گئے لیکن دخ پہ پہنچا، ہوا دخ، جبکہ حضرت نے لفظ دخان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، چھپا کر کے رکھا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اخسا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، فلن تعدوا قدر اللہ فیک، اللہ نے جو تیرے لیے مقدر فرمایا ہے، جوتے پڑیں گے آپ کو، اور آپ کا ایک رینج ہوگا، اس رینج کے تحت آپ چلیں گے، اور ایک دائرہ ہوگا، اس دائرے سے باہر زیادہ کرشمے آپ دکھا نہیں سکیں گے۔ آپ سمجھے؟ ہوتے ہیں بعض حضرات کے، تو یہ استدراج ہے۔ اس میں مجھے وقت لگے گا، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ ذو عمر اور ذو کلا اور اسود انسی اور مسیلمہ کذاب، مسلمہ میں اور کوئی چیز نہیں تھی خارق للعادت، لیکن یہ تھی کہ مسلمہ 200 سال کی عمر پانے کے باوجود ایسے بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو یہاں ہاتھ دے کر کے پھینکتا تھا، ادھر جا کر گرتے تھے۔ یہ پرلے درجے کا بدکار تھا، زانی تھا، 200 سال اس کی عمر میں، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جوان ہے نوجوان ہے۔ بوڑھاپا کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ یہ جو پیشانی کی جھریاں ہوتی ہے، یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ پیشانی کے اندر بل پڑ گئے۔ 200 سال کا آدمی جو کسی کو اس طریقے پر ہاتھ دے دے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ اسود انسی نے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کے دعویٰ کے بعد پھر اس کے بعد ایک زمانہ ہوا کہ اس کے پاس جنات تھے، جادو تھے، جنات تھے، اس قسم کے جادو جنات کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیا سے کیا کرشمے وہ دکھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسود انسی نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اہلاً و سہلاً، میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو اس پر پھر یہ ہے کہ ایک صحابی کو انہوں نے قتل کر دیا،
اس صحابی کی بیوی پر اس نے یمن میں صنعاء یمن میں قبضہ کیا، قبضہ کر کے پھر بیوی چونکہ مسلمان تھی، انہوں نے یہ کہا حضرت فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں اس کو نشہ پلا کر کے اس کو سلا دوں گی اور آپ لوگ پھر حملہ کر کے اس کو قتل کرو۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا پھر حضرت فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دو قسم کی روایتیں بخاری میں، ایک یہ کہ حضرت کے وصال سے ایک دن پہلے جس رات کو یہ قتل ہوا، مردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنا دی کہ ایک شخص وہ اس طرح میرا دشمن تھا، خدا کا دشمن تھا، اللہ نے اس کو جہنم میں پہنچایا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی اس طریقے پر اس کو واصل جہنم کر دیا حضرت فیروز الدیلمی نے۔ اس کے پاس کیا سے کیا کرشمے ہوتے تھے، یہ استدراج ہے جو کہ چوتھی اور پانچویں قسم ہے۔ اب ان کا فرق کرنے والا سمجھے، تنزی جانو جانزی تن دور نیست لے کے چشم و گوش را نور نیست، اس کے لیے نور چاہیے، آپ سمجھے، اس کے لیے نور نبوت، نور ولایت، نور بزرگی وہ چاہیے کہ ہر بندہ یہ نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے میرے سامنے اگر صحیح کڑھائی بنا کر کے کتے کا گوشت رکھے تو ہم کہیں گے واہ کیا بہترین آپ نے بکرا بنا دیا۔ آپ کو بات سمجھ آ گیا؟ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ حضرت اس دفعہ ہم نے جو حج کیا تھا، حج کے دوران میرا مسئلہ پیش آیا، میں حل نہیں کر سکتا تھا اور میں نے آپ سے پوچھا۔ دوسرے نے کہا حضرت میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا، تیسرے نے کہتے کہ میں نے مزدلفہ میں آپ کو دیکھا۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں تو ان دنوں کے اندر جیل میں تھا، کیسے آپ نے مجھ سے ملاقات کی؟ حضرت کی ایک کتاب ہے الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، دوسری کتاب ہے کتاب النبوات، تیسرا الفتاوی الکبریٰ جو 6 جلدوں میں، اس میں یہ بحث آپ کو ملے گی، خاص طور پر الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں تو جیل میں تھا، ہاں اگر آپ نے جس سے مسئلہ شرعی پوچھا ہے، دینی بات اگر آپ کو بتائی ہے، اللہ رسول کی باتیں اگر بتائی ہے تو سمجھو کہ وہ فرشتہ ہوگا، وہ نیک جن ہوگا، اور اگر آپ کو غلط باتیں اس نے بتائی ہے تو سمجھ لینا وہ شیطان۔ یہ ہر ایک آدمی کا وہ مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں اس کے لیے بڑی نگاہ چاہیے، بڑی نگاہ چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا، مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ گوشت رکھے نا، بعض لوگ ماہر ہوتے بتاتے یہ بکرے کا گوشت آپ نے بنایا، یہ بکری کا ہے، ایسے ظالم ماہر، لیکن ہم اور آپ فرق نہیں کریں گے، ہم اور آپ فرق نہیں کریں۔ ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا ہے، ہم تو آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھیں گے کہ ہاں جی یہاں پر یہ کھڈا ہے، یہ آگ ہے، یہ، لیکن میری اور آپ کی آنکھیں یا میرے اور آپ کے ہاتھ یہ بتائیں گے یہ چیز گرم ہے، لیکن ہاتھ یہ نہیں بتائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، انگلیاں یہ نہیں بتائیں گے۔ محمد رسول اللہ کے سامنے وہ جو بکری انہا شاۃ قد ذبحت بغیر اذن مالک کے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت کے سامنے گوشت رکھا گیا، آپ نے انگلی جیسے رکھی واپس، فرمایا اطعموہ الاسارى، قیدیوں کو، جیل والے ان لوگوں کو لے جا کر کے ان کو کھلاؤ، میں محمد نہیں کھاتا، اس لیے کہ انہا شاۃ قد ذبحت بغیر اذن مالکہا، میری انگلیاں بتا رہی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، میرے لیے میں نہیں لیتا۔ یہ محمد رسول اللہ کی آنکھیں ہیں۔ حضرت آغا جان، السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔